پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ بستی کے آخری سرے پر ایک پرانا قبرستان تھا، اور اسی قبرستان کے قریب مٹی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھا درویش رہتا تھا جس کا نام بابا سلیم تھا۔ بابا سلیم کی عمر بہت زیادہ تھی۔ سفید داڑھی، جھریوں سے بھرا چہرہ اور ایسی آنکھیں جن میں عجیب سا سکون تھا۔ بستی کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اس کی ایک عادت سب کے لیے ممنوع تھی۔ وہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد ایک کدال اٹھاتا، قبرستان جاتا اور اپنی قبر خود کھودتا۔ وہ زمین سے چند بیلچے مٹی نکالتا، قبر کے کنارے بیٹھ جاتا، کچھ دیر خاموش رہتا اور پھر واپس اپنی جھونپڑی میں چلا جاتا۔ اگلے دن وہ پھر یہی کرتا۔ لوگوں نے پوچھا، بابا سلیم آپ روز اپنی قبر کیوں کھودتے ہیں؟ وہ صرف مسکرا کر کہتا، ایک دن تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ کسی نے کہا شاید اسے موت کا خوف ہے، کسی نے کہا شاید بڑھاپے نے اس کی عقل پر اثر کیا ہے، مگر بابا سلیم کسی کی بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ ذہین اور محنتی تھا، مگر اس کے دل میں عجیب بے چینی رہتی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنے مستقبل کی فکر رہتی۔ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو؟ اگر میرے پاس دولت نہ ہوئی تو؟ اگر لوگ مجھ سے آگے نکل گئے تو؟ اس کی زندگی ہمیشہ آنے والے کل میں رہتی تھی۔ ایک دن حمزہ قبرستان سے گزر رہا تھا۔ اس نے بابا سلیم کو حسب معمول قبر کھودتے دیکھا۔ اس دن وہ رک گیا۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ درویش نے کدال زمین میں گاڑ دی۔ پوچھو۔ حمزہ نے کہا، آپ ہر روز اپنی قبر کیوں کھودتے ہیں؟ بابا سلیم نے قبر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تاکہ مجھے یاد رہے کہ ایک دن یہ قبر میرے انتظار میں نہیں ہوگی بلکہ میں اس کے انتظار میں ہوں گا۔ حمزہ نے پوچھا، کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ درویش مسکرایا، موت سے نہیں۔ پھر کس چیز سے؟ بابا سلیم نے کہا، اس بات سے کہ قبر تو تیار ہو مگر میں تیار نہ ہوں۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ بابا سلیم کے پاس گیا۔ اگر انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس صرف 1 سال باقی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بابا نے جواب دیا، وہ کام جو اسے برسوں پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ مثلاً، جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لے، جس سے محبت ہے اسے بتائے، جس کا حق مارا ہے واپس کرے، جس غریب کو دیکھ کر گزر جاتا تھا اس کے پاس بیٹھے، جس عبادت کو کل پر چھوڑتا تھا آج کرے۔ پھر درویش نے کہا، موت کو یاد کرنا زندگی چھوڑ دینا نہیں، موت کو یاد کرنا زندگی کو بیدار کرنا ہے۔ حمزہ دیر تک خاموش رہا۔ اس رات اسے اپنے والد یاد آئے۔ اس کے والد بوڑھے ہو چکے تھے اور اکثر حمزہ سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر حمزہ ہمیشہ مصروف رہتا۔ ابو ابھی کام ہے، بعد میں بات کریں گے، ابھی وقت نہیں۔ بابا سلیم کی بات اسے یاد آئی، جس سے محبت ہے اسے بتاؤ۔ حمزہ فوراً اپنے والد کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو؟ بوڑھے والد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ حمزہ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ میں اب سے محبت کرتا ہوں۔ والد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس رات حمزہ کو احساس ہوا کہ انسان کبھی کبھی ان لوگوں کو بھی اپنی محبت نہیں بتاتا جنہیں وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ اگلے دن حمزہ پھر قبرستان پہنچا۔ بابا سلیم قبر کھود رہے تھے۔ حمزہ نے کہا، بابا آپ روز یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ درویش نے کدال اٹھائی اور کہا، میں قبر نہیں کھودتا۔ حمزہ حیران ہوا۔ تو پھر؟ بابا سلیم نے کہا، میں اپنے نفس کی مٹی ہٹاتا ہوں۔ ہر دن تھوڑا سا غرور، تھوڑا سا حسد، تھوڑا سا لالچ، تھوڑا سا غصہ، تھوڑا سا دکھاوا۔ اگر میں اپنی قبر کی مٹی ہٹا سکتا ہوں مگر دل کی مٹی نہ ہٹا سکوں تو میری محنت ادھوری ہے۔ حمزہ نے پہلی بار کدال اپنے ہاتھ میں لی اور درویش کے ساتھ مٹی نکالنے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ دوسروں کی کامیابی سے جلنے کے بجائے ان کے لیے دعا کرنے لگا۔
وہ غریبوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان کی مدد کرنے لگا۔ وہ والدین کے ساتھ وقت گزارنے لگا، اور سب سے بڑھ کر اس نے نیکی کے بدلے لوگوں کی تعریف مانگنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک چیز اب بھی باقی تھی، اسے موت کا خوف تھا۔ ایک رات وہ بابا سلیم کے پاس بیٹھا تھا۔ بابا میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر موت کا خوف اب بھی ہے۔ درویش نے کہا، اس خوف کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے راستہ بنا لو۔ کیسے؟ جب موت یاد آئے تو نیکی کرو، جب موت یاد آئے تو کسی کا حق واپس کرو، جب موت یاد آئے تو معافی مانگو، جب موت یاد آئے تو اپنے رب کو یاد کرو۔ موت کو دشمن نہ بناؤ، اسے استاد بناؤ۔ حمزہ نے یہ بات دل میں بٹھا لی۔ کچھ عرصے بعد بستی میں ایک امیر آدمی آیا جس کا نام فخر الدین تھا۔ اس نے بستی کے کئی غریب لوگوں کی زمینیں خرید لی تھیں۔ ایک کسان نے اپنی زمین واپس مانگی تو فخر الدین نے اسے سختی سے جواب دیا، پیسے لے لو اور چلے جاؤ۔ کسان رو پڑا۔ حمزہ نے یہ منظر دیکھا اور فخر الدین کے پاس گیا۔ ایک سوال پوچھو؟ فخر الدین نے طنزیہ انداز میں کہا، پوچھو۔ حمزہ نے کہا، اگر آج رات اب کی موت آ جائے تو کیا یہ زمین اب کے ساتھ جائے گی؟ فخر الدین خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے کہا، زمین آج اب کی ہے کل کسی اور کی ہوگی، مگر جس کا حق اپنے مارا ہے اس کا حساب اب کے ساتھ جائے گا۔ فخر الدین غصے میں چلا گیا۔ اگلی صبح وہ خود بابا سلیم کے پاس پہنچا۔ کیا انسان واقعی کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا؟ بابا نے کہا، وہ اپنے اعمال لے جاتا ہے۔ فخر الدین نے سر جھکا لیا۔ میں نے بہت لوگوں کے حقوق مارے ہیں۔ درویش نے کہا، تو واپس کرنا شروع کرو۔ فخر الدین نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کئی لوگوں کی زمینیں واپس کر دیں، قرض معاف کیے اور غریبوں کی مدد شروع کر دی۔ بستی کے لوگ حیران تھے۔ حمزہ نے بابا سے پوچھا، آپ نے اسے کیسے بدل دیا؟ درویش مسکرایا، میں نے اسے نہیں بدلا، میں نے اسے صرف اس کی قبر یاد دلائی۔ کئی سال گزر گئے۔ بابا سلیم پہلے سے زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک صبح حمزہ نے دیکھا کہ وہ قبر کھود رہے ہیں مگر ان کے ہاتھ بہت آہستہ چل رہے تھے۔ حمزہ نے کہا، بابا آج اب بہت تھکے ہوئے ہیں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے کدال حمزہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اب یہ تمہارا کام ہے۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا میں یہ نہیں کر سکتا۔ درویش نے کہا، تمہیں قبر نہیں کھودنی، اپنا دل کھودنا ہے۔ ہر روز دیکھنا کہ اس میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں، غرور تو نہیں، اور کوئی ایسی نیکی تو نہیں جسے تم کل پر چھوڑ رہے ہو۔ چند دن بعد بابا سلیم بہت بیمار ہو گئے۔ حمزہ ان کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک رات بابا نے آہستہ سے کہا، بیٹا۔ جی بابا، میری قبر تیار ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درویش نے پوچھا، تم اپنی قبر کے لیے کیا تیار کر رہے ہو؟ حمزہ رو پڑا، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بابا سلیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جس دل میں اللہ کی امید ہو اسے موت سے نہیں غفلت سے ڈرنا چاہیے۔ فجر سے پہلے بابا سلیم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی تدفین اسی قبر میں ہوئی جو وہ برسوں سے خود کھودتے رہے تھے۔ بستی کے لوگ جمع تھے۔ حمزہ قبر کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے مٹی کی ایک مٹھی قبر میں ڈالی۔ اس لمحے اسے سمجھ آیا کہ بابا سلیم ہر صبح قبر نہیں کھودتے تھے، وہ دراصل لوگوں کے اندر سوئی ہوئی زندگی کو جگاتے تھے۔ اگلی صبح حمزہ فجر کے بعد قبرستان گیا۔ اس نے کدال اٹھائی۔ کچھ دیر بابا سلیم کی قبر کے پاس کھڑا رہا۔ پھر اس نے اپنے لیے قبر کھودنے کے بجائے قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ میری قبر چاہے جب بھی آئے مجھے اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق دے۔ اس دن سے حمزہ نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ ہر صبح اپنے آپ سے ایک سوال کرتا، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں؟ اگر جواب نہیں ہوتا تو وہ کسی کا حق ادا کرتا، کسی سے معافی مانگتا،
किसी गरीब की मदद करता, अपने वालिदैन के पास बैठता, अल्लाह को याद करता। कई साल बाद हमजा खुद बस्ती का बुजुर्ग बन गया। बच्चे इसके पास आते और पूछते, बाबा हमजा, अब के उस्ताद हर रोज अपनी कब्र क्यों खोदते थे? हमजा मुस्करा कर जवाब देता, वो कब्र की गहराई नहीं नापते थे, वो अपनी जिंदगी की गहराई नापते थे। एक बच्चा पूछता, क्या हमें भी अपनी कब्र खोदनी चाहिए? हमजा कहता, नहीं, अपना दिल खोदो, इसमें देखो कहीं गुरूर तो नहीं, किसी का हक तो नहीं, किसी के लिए नफरत तो नहीं, कोई ऐसी मुआफी तो नहीं जो तुमने अभी तक रोक रखी है, और कोई ऐसी नेकी तो नहीं जिसे तुम कल पर छोड़ रहे हो। फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहता, मौत कब आएगी ये हमारे इख्तियार में नहीं, मगर मौत आने से पहले हम कैसे जिगे ये हमारे इख्तियार में है। यही बाबा सलीम का सबसे बड़ा राज था। वो अपनी कब्र इसलिए नहीं खोदते थे कि उन्हें मरने की जल्दी थी, वो इसे इसलिए खोदते थे ताकि उन्हें याद रहे, जिंदगी मुख्तसर है, वक्त अमानत है, दिल को साफ करना जरूरी है, लोगों के हुकूक वापस करना जरूरी है, मोहब्बत का इजहार जरूरी है, मुआफी मांगना जरूरी है, और अपने रब की तरफ लौटने की तैयारी आज से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वाकई हमारी कब्र हमारे इंतजार में होगी। सवाल सिर्फ ये होगा, जब वो दिन आया तो क्या हम तैयार थे? हम पूरी जिंदगी यही सोचते रहे, अभी बहुत वक्त बाकी है। शायद यही सबसे बड़ा धोखा है। हम मुस्तकबिल के लिए घर बनाते रहते हैं मगर अपनी रूह के लिए घर बनाना भूल जाते हैं। हम दौलत जमा करते रहते हैं मगर नेकियां जमा करने में देर करते हैं। हम लोगों को खुश करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं मगर अपने रब को राजी करने के लिए वक्त नहीं निकालते। बाबा सलीम का सबक बहुत सादा था। मौत को याद करो मगर जिंदगी से मोहब्बत करना मत छोड़ो। दुनिया में रहो मगर दुनिया को अपने दिल में मत बिसाओ। दौलत रखो मगर दौलत को अपना मालिक मत बनाओ। लोगों से मोहब्बत करो मगर अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखो। और सबसे बढ़कर जो अच्छा काम आज कर सकते हो इसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल सिर्फ एक वदा है, आज एक हकीकत है, और जिंदगी सिर्फ इतनी ही है जितनी सांस इस वक्त तुम्हारे अंदर मौजूद है। इसलिए अगर दिल में किसी के लिए मुआफी है आज दे दो। अगर किसी का हक है आज वापस करो। अगर वालिदैन जिंदा हैं आज उनके पास बैठो। अगर किसी से मोहब्बत है आज बताओ। अगर अल्लाह से दूरी महसूस होती है आज वापस आओ, क्योंकि कब्र का दरवाज़ा एक दिन सबके लिए खिलेगा, मगर इस दिन इंसान के पास सिर्फ एक सवाल का जवाब होगा, तुमने जो वक्त दिया गया था इसे कैसे गुजारा? और शायद बाबा सलीम की पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब थी।